الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم صدق اللہ العظیم۔ اصحاب محمد سے جسے پیار نہیں ہے، اصحاب محمد سے جسے پیار نہیں ہے، گویا اسے آقا سے سروکار نہیں ہے۔ اور کسی نے کیا ہی خوب کہا کہ نبی کے سب صحابہ سے محبت میرا ایمان ہے، نبی کے سب صحابہ سے محبت میرا ایمان ہے، کرو ان سے محبت تو محبت ناز کرتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دین کے اندر صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، قرآن کریم نے ان کے بارے میں کیا تعلیم دی ہے، ان کی کیا کیا خوبیاں قرآن کریم میں بیان فرمائی گئی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے، یہ تمام باتیں مختصراً آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح کہنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس امت کا سب سے بہترین طبقہ ہے۔ اس امت میں سب سے مقدس اور پاکیزہ گروہ کا نام صحابہ ہے۔ سب سے افضل جماعت اس امت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے۔ صحابہ کرام وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے منتخب فرمایا۔ صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے زبان نبوت سے قرآن کریم کو سنا، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے معنی و مفہوم کو سمجھا۔ صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہیں جنہوں نے اس دین کی امانت کو پہنچانے کے لیے ہر طرح کی قربانیاں پیش کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین امت اور نبی کے درمیان ایک واسطہ ہے، ذریعہ ہے۔ اگر اس واسطے کو، اس ذریعے کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو امت کا اپنے نبی سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہ جاتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے۔ اگر درمیان میں صحابہ نہ ہوں تو ہم تک نہ قرآن پہنچے گا، نہ کلمہ پہنچے گا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج اور نہ دین کے دیگر احکام پہنچ سکتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اہمیت دین کے اندر کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ اگر درمیان سے صحابہ کو ہٹا دیا جائے تو امت کے پاس دین کا کوئی پیغام نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اہمیت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کی صفات بیان فرمائی، صحابہ کی خوبیاں بیان فرمائی، صحابہ کی تعریف بیان فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان مقدس ہستیوں کو اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کل کو کوئی آدمی کھڑا ہو کر اعتراض کر دے کہ جن کے واسطے سے ہم تک دین پہنچا ہے یہ قابل اعتبار بھی ہے یا نہیں، ان پر ہم بھروسہ کیسے کریں، ان پر ہم اعتماد کیسے کریں؟
اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں ان کی تعریف بیان فرمائی، ان کی خوبیوں کا تذکرہ فرمایا، ان کو عادل قرار دیا، تاکہ آگے چل کر کے کوئی بھی شخص ان پر اعتراض نہ کر سکے، کوئی ان کی ذات پر سوالیہ نشان نہ قائم کر سکے، چونکہ اس امت تک دین پہنچانے کا ذریعہ اور واسطہ صحابہ کرام ہیں۔ اس لیے اللہ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں ان کی خوبیوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھ ہیں ایمان والے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بہت رحم دل ہیں، نرم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو ان کو دیکھے گا کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، ان کی غرض کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ اللہ کے فضل کو، اللہ کی رضا کو، اللہ کی خوشنودی کو تلاش کر رہے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کے اثر کی وجہ سے ان کے چہروں پر نشانات ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کی یہ خوبیاں تورات کے اندر بھی بیان کی گئی ہیں۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، اور انجیل کے اندر بھی ان کی مثال بیان کی گئی، جس طرح ایک کھیتی ہے، سب سے پہلے اس کی کوپل نکلتی ہے، اس کے بعد وہ مضبوط ہو جاتی ہے، پھر موٹی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے تنے پر بالکل سیدھی اور برابر ہو جاتی ہے۔ کسان کا دل دیکھ کر کے خوش ہو جاتا ہے جب کھیتی لہلہانے لگتی ہے۔ اللہ فرماتے لیغیظ بہم الکفار، کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ترقی کو دیکھ کر کے کفار کو غصہ آئے، کفار جلے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا، نیک اعمال کی، اللہ نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ فرما رکھا ہے اور اجر عظیم کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کچھ صفات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، اور بے شمار آیتیں قرآن کریم میں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی خوبیوں کو اجاگر فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی رضا کا پروانہ عطا فرمایا۔ میں نے آیت پڑھی تھی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے پہل کی، چاہے وہ صحابہ کرام مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں، والذین اتبعوہم باحسان، اور جو لوگ بھی ان کی پیروی کریں گے بھلائی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اعد اللہ لہم جنات تجری تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، یہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، ان کے متبعین کی، جو بھی قیامت تک ان کی اتباع کرے گا، ان تمام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تعریف فرمائی ہے، اور ان حضرات کو اپنی رضا کا پروانہ عطا کیا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ تو دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت اور ان کی فضیلت کا کیا کہنا کہ خود اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ان کی خوبیوں کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم لوگ بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے
تمہیں اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ اس کے سب سے اولین مصداق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ ایک جگہ فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا آپ کہہ دیجئے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، میں بھی اور وہ لوگ بھی جو میرے متبعین ہیں، جو میری اتباع کر رہے ہیں۔ اس سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ قرآن کریم میں ان حضرات سے اپنی رضا کا وعدہ فرمایا، اپنی رضا کی بشارت سنائی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ مقدس گروہ جماعت ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی رضا کا پروانہ عطا کیا، اور اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا، مغفرت کا وعدہ فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں صحابہ کی فضیلت بیان فرمائی۔ ایک روایت میں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو سب سے بہتر دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، ان کو اللہ نے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے منتخب فرما دیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر تمام بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو سب سے بہترین صحابہ کے دلوں کو پایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان صحابہ کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے، اپنے دین کی نصرت کے لیے، اپنے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے منتخب فرما لیا۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت ہے، فضیلت ہے کہ نبی کے بعد سب سے مقدس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے اس امت کے اندر۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ جس طرح سمندر کے اندر جب کشتیاں چلتی تھی گزشتہ زمانے میں تو ستاروں کے ذریعے سے راستے کا پتہ لگایا جاتا تھا، ستاروں کے ذریعے سے منزل کا پتہ لگایا جاتا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ستاروں کی مانند قرار دیا کہ جس طرح ستاروں کے ذریعے سے سمندر کے اندر کشتی جب چلتی ہے منزل کا پتہ لگایا جاتا ہے اور راست پر اور منزل تک پہنچا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات ہے، ستاروں کی مانند ہے کہ ان کی اقتداء کرو گے، ان کے دامن کو پکڑ لو گے، راہ راست پر آ جاؤ گے، صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ گے اور تمہیں منزل مقصود تک پہنچنے میں مدد ملے گی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معیار حق ہیں، اللہ نے ان کو ہدایت کا روشن چراغ بنایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پا جائیں گے۔ اللہ نے صحابہ کو معیار ہدایت، معیار حق قرار دیا۔ تو میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی عظمت اور فضیلت بیان فرمائی ہے، اور جو حضرات صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، جو لوگ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، جو لوگ صحابہ کے اختلافات کو اور اجتہادی خطاؤں کو بنیاد بنا کر کے صحابہ پر سب و شتم کو جائز قرار دیتے ہیں، ان حضرات کے لیے اللہ کے نبی نے تنبیہ بھی فرمائی، وعید بھی بیان فرمائی۔ فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ مت بنانا، میرے بعد ان کو ہدف ملامت مت بنانا۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصولی بات بیان فرما دی، فمن احبہم فبحبی احبہم، کہ جو ان صحابہ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کی بنا پر ان سے محبت کرے گا، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان صحابہ سے بغض رکھے گا، عداوت رکھے گا، وہ مجھ سے بغض اور عداوت کی بنا پر ان سے بغض و عداوت رکھے گا۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی،
اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی گویا اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ان قریب اللہ اس کو عذاب میں پکڑ لیں گے۔ تو اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان فرما دیا کہ جس آدمی کو مجھ سے محبت ہوگی وہ صحابہ سے بھی محبت کرے گا، اور جس آدمی کو مجھ سے بغض ہوگا وہ میرے صحابہ سے بھی بغض رکھے گا۔ تو میرے دوستو، آج جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، صحابہ پر سب و شتم کو جائز قرار دیتے ہیں، ان حضرات کا اصل مقصد دین کی بنیاد کو متزلزل کرنا ہے، دین کی عمارت کو منہدم کرنا ہے، کیونکہ صحابہ کرام ہی تو دین پہنچانے کا ہم تک واسطہ اور ذریعہ ہیں۔ اگر صحابہ کوئی برا بھلا کہہ دیں گے تو پھر ہمارے پاس بچے گا کیا؟ تو دراصل جو لوگ صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، صحابہ کرام کی ذات پر حملہ کر رہے ہیں، وہ نبی کی ذات پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ لیکن ڈائریکٹ نبی کی ذات پر حملہ کرنا اتنی ہمت نہیں ہے ان کے اندر، تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر حملہ کرتے ہیں، اور دراصل یہ حملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوتا ہے۔ اصولی بات بیان فرما دی نبی نے۔ تو میرے دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ سے محبت کے بغیر نبی کی محبت کا تصور محال ہے۔ صحابہ سے محبت ہے تو نبی سے محبت ہے، صحابہ سے بغض ہے تو نبی سے بغض ہے۔ یہ اصول اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا۔ اور ایک روایت میں بیان فرمایا کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو تم ان سے کہو لعنت اللہ علی شرکم، کہ اللہ کی لعنت ہو تم میں سے بدتر پر، یعنی صحابہ اور تم میں جو بدتر ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام میں اور ان لوگوں میں جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، بدتر وہی لوگ ہیں جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، جو صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کر رہے ہیں، جو صحابہ کرام پر سب و شتم کو جائز قرار دے رہے ہیں، جو صحابہ کرام پر اعتراض کھڑا کر رہے ہیں، وہ لوگ بدتر ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو برا بھلا کہنے والے لعنت کے مستحق ہیں۔ تو میرے دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیتوں سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کی فضیلت، صحابہ کرام کی اہمیت، اور جو لوگ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں ان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تنبیہ فرمائی ہے اور ان کے لیے کیا وعید بیان فرمائی ہے، یہ میں نے عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت کا مطالعہ کریں، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کو پڑھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہم تک دین پہنچانے کی خاطر کیسی کیسی قربانیاں پیش کی ہیں، اپنی جان کو قربان کیا، اپنے مال کو قربان کیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، زمین جائیداد کو چھوڑ دیا، اپنی پکی پکائی فصل کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں چلے گئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کو جب ہم پڑھیں گے، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، تو ہمارے دل کے اندر صحابہ کی عظمت، ہمارے دل کے اندر صحابہ کی محبت پیدا ہوگی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مقام و مرتبہ دین کے اندر کیا ہے، ان کی کیا اہمیت ہے، یہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگی۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کا مطالعہ کرنا اس وقت کی ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر، وہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کے باہمی اختلافات کو، صحابہ کی اجتہادی خطاؤں کو بنیاد بنا کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ فاسق اور گنہگار اور جہنمی قرار دیتے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ کی زندگی کو خود پڑھیں اور خود سمجھیں کہ صحابہ کی عظمت کیا ہے، صحابہ کی فضیلت کیا ہے، قرآن صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے، احادیث صحابہ کے بارے میں کیا کہتی ہیں، اور دین کے اندر
ان کی کیا اہمیت ہے، کیسی کیسی قربانیاں انہوں نے دین کی خاطر پیش کی ہے۔ جب ہم پڑھیں گے تو صحابہ کی عظمت بھی ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی، صحابہ کی محبت بھی ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی، اور جو لوگ صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں اور بیجا اعتراض کرتے ہیں، ان کے اختلافات کو بنیاد بنا کر کے ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان حضرات کی حقیقت بھی ہمارے سامنے بالکل کھل کر کے واضح ہو جائے گی۔ ہم سمجھ جائیں گے کہ جو لوگ صحابہ پر اعتراض کر رہے ہیں وہ دراصل دین اسلام کی بنیاد کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں، دراصل ان کا حملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہے۔ تو ایسے بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے سوشل میڈیا پر جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ آخر میں اپنے نوجوان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اس طرح کے لوگوں کو ہرگز نہ سنیں جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس قسم کے لوگوں سے دور رہیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں، یہ آپ کے ذہن کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دیں گے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق، اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق آپ کے ذہن میں شبہ پیدا ہو جائے گا تو دین کے تمام احکام مشکوک ہو جائیں گے، کیونکہ سارے احکام صحابہ کے واسطے سے ہم تک پہنچے۔ اس لیے اس قسم کے لوگوں سے بالکل ہی اپنا تعلق ختم کریں اور صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، سمجھیں اور پھر ان کی محبت، عظمت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے دلوں میں صحابہ کی عظمت، محبت پیدا فرمائیں، اور جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو برا بھلا کہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔